الإله الذي لا هيئة له ولا كيفية له ولا مثيل مثالنا الذي من علينا إذ جعلنا من أمة محمد المصطفى والصلاة والسلام على هذه إلى صراط الحكمة والهداية وختم النبوة وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والكرم والوفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم هم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان اولیاء، میں اور آپ آج کی اس محفل مقدسہ کے اندر اہل بیت اطہار کے 11ویں امام زبدۃ العارفین عمدۃ الواصلین سراپائے تسلیم و رضا حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کا صدقہ اللہ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ائمہ اہل بیت
ان کے بارے میں عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اپنے اپنے دور کے اندر غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہے ہیں۔ یہ انتہائی متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی وفادار اور پیکر تسلیم و رضا شخصیات ہیں، اور ان کے بارے میں ایک عقیدہ عام طور پہ کچھ افراد کی طرف سے ہے، وہ انہیں ائمہ معصومین کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ائمہ معصومین نہیں ہیں۔ معصوم جو ہیں، معصوم عن الخطا، وہ اللہ کے فرشتے ہیں یا انبیاء کرام ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں یا ہم اہل سنت ان ائمہ کرام کے بارے میں معصوم کا لفظ نہیں استعمال کرتے، ہم ان کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں محفوظ عن الخطا۔ محفوظ، معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر سکتا ہی نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، جو گناہ کر سکتا ہی نہیں، اس سے گناہ ممکن ہی نہیں۔ اور محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ گناہ کرنے کی طاقت تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنے کرم کے ساتھ انہیں ہمیشہ گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان ذاتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ عن الخطا ہیں، یہ ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں۔ اور ایک اور عقیدہ ہے، کچھ افراد ان ائمہ اہل بیت اطہار کو انبیاء سے افضل کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام ائمہ جو ہیں اہل بیت اطہار، جو ائمہ 12 امام ہیں، ان کو وہ تمام انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں سے افضل کہتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم رضوان کا انبیاء کرام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے کے سارے شان کے اعتبار سے، رفعت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، حسائل کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اور جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہے تو اس کا یہ عقیدہ اہل سنت کے ہاں یہ کفری عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ باقی یہ امام جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا کمال اور شمائل یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والا، ان سے پیار کرنے والا، ان سے ارادت رکھنے والا، اور جو ان کے عقیدے پہ ہوگا کبھی بھی وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ ان کی محبت انسان کو بہت سی رحمتیں اور بہت سے کرم کے دروازے ان کی محبت سے کھل جاتے ہیں۔ آج اس دور سے میں اور آپ گزرے ہیں، یہ افراتفری کا دور ہے، اور اس دور میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہم قرآن و حدیث پر عقیدہ نہیں تول رہے، جبکہ ہمارا عقیدہ، نظریہ، فکر جو ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول نے طے فرما دیا ہے۔ یاد رکھیے، جو حضور کے طریقے پر نہ ہو اور خاندان رسول سے ہو، حضور کا کلمہ نہ پڑھے، اسے سیادت نصیب نہیں ہے، وہ سید نہیں رہتا۔ وہ سید ہے، اگر یہی مانا جائے تو پھر ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا، آپ کے سب سے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے طالب، جن کا نام کیا ہے، جس کی وجہ سے مولا علی کے والد گرامی کو ابو طالب کہا جاتا ہے، طالب کے ابو، حالانکہ ان کا اصل نام طالب نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے عمران۔ حضرت علی کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران۔ ان کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے طالب، اس کی وجہ سے ابو طالب کا ہے۔ آج تک آپ نے کسی عالم کی زبان سے، کسی بھی جو ہے فرقے کے بندے سے آپ نے ابو طالب کی شان نہیں سنی، یعنی طالب کی شان نہیں سنی جو حضرت علی کا بھائی ہے۔ کیوں نہیں سنی؟ وہ طالب وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جب نبی کے نہیں بنے تو اہل اسلام کے بھی نہیں بنے۔ جس پاک علی کی عظمت کے گیت ترانے ہم بڑے ذوق شوق سے پڑھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ذکر علی بندے کے ایمان کو جلا بخشتا ہے، علی علی کرنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس پاک علی کا سگا بھائی کلمہ نہ پڑھے تو اسے سیادت نصیب کیوں کہ علی پاک کا بھائی، ہم حضرت عقیل کو سلام کرتے ہیں، حضرت جعفر کو سلام کرتے ہیں، یہ بھائی ہیں حضرت علی کے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، عقیل بن ابی طالب اور جو ہے جعفر طیار جن کا نام ہے جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں اور ان کی عمروں کے درمیان 10 سال کا فرق ہے۔ کتنے سال کا؟ 10 سال کا فرق ہے۔ سب سے بڑا طالب تھا، مگر وہ نبی پاک کا کلمہ نہ پڑھا تو آج ہم ان کا ذکر بھی خیر سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ جو حضور کا نہ بنے، یہ نہیں، جب صحابی بنے گا تو اہل بیت بنے گا، نبی کا غلام بنے گا، حضور کے بتائے ہوئے پہ عمل کرے گا، طریقہ قرآن و حدیث پہ ہوگا تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فائدہ دے گی۔ اگر حضور کا ہی طریقہ بدل دے، نبی پاک کے نظریات کا ہی اختلاف کر دے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے ہٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ایک علیحدہ فکر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، نبی کی فکر نہیں مانی۔ تو ہم ہر اس سیدزادے کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہر اس سیدزادے کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے اور نظریے پر آج بھی قائم ہے۔ آج بھی وہ سیدزادہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا پیشوا ہے۔ ہم اس کے سامنے جو ہے وہ رینگتے ہوئے حقیر کیڑے سے بھی کمتر ہے۔ کیوں کہ وہ ہے جس کی رگوں میں میرے پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس کا نظریہ، اس کی سوچ وہ ہے جو 1400 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ باقی جو حضور کے طریقے پہ نہیں، اب اس میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا، وقت چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تو کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے ہیں، ہدایت دینے والے بن کے آئے ہیں۔ ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے، قرآن بھی حجت ہے، ہمارے لیے قرآن بھی دلیل ہے، نبی پاک کا فرمان بھی دلیل ہے۔ جب ہم اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنا عقیدہ دیکھیں گے تو ہم کسی ایرے غیرے کی بات نہیں دیکھیں گے، قرآن دیکھیں گے یا نبی پاک سرکار کا مقدس فرمان دیکھیں گے۔ جب ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو قرآن پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عظمت کا درس بھی دیتا نظر آتا ہے،
قرآن پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا جو ہے درس دیتا نظر آتا ہے. قرآن پاک نبی پاک کی عظمت جو ہے وہ ساری بیان کرتا نظر آتا ہے. حدیث میں دیکھا تو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت، کمالات کو بیان کرتی نظر آتی ہے. نبی پاک کے فرمان کے اندر نبی کے اہل بیت اطہار کی عظمت کا بیان ہے، نبی پاک کی ازواج کا بیان ہے، نبی پاک کی اولاد کی عظمت کا بیان ہے، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا بیان ہے. یہ سارے بیان قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں اور قرآن پاک کی تفاسیر میں بھی ہیں. اور یہ ہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب ہمارے لیے معتبر ہیں. اب کوئی بعد میں آنے والا بندہ، یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں، بعد میں آنے والا بندہ کسی صحابی پہ اعتراض کرے تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے. کیوں؟ کہ اس بندے نے اللہ کے قرآن کی تعلیم پہ اعتراض کیا ہے. ہمیں ہر اس بندے پر اعتراض ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اعتراض کرے. ہمیں تعلیم نبی میں عظمت صحابہ نظر آتی ہے، عظمت آل رسول نظر آتی ہے، عظمت ازواج رسول نظر آتی ہے. ہمیں نبی پاک سرکار کے سینے پہ اترنے والے قرآن میں ازواج مطہرات کی عظمت نظر آتی ہے، حضور کے اہل بیت کی عظمت نظر آتی ہے، صحابہ کی عظمت نظر آتی ہے. عقیدہ ہوائی نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن و حدیث ہے. اور ہم دڑلے سے یہ بات بڑے وصول سے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یا قرآن ہے یا پاک نبی کا سچا فرمان ہے. اور یہ ہی عقیدے ہمیں ان ائمہ اہل بیت اطہار نے پڑھائے ہیں، سکھائے ہیں. امت میں آج جو نور نظر آتا ہے انہی نفوس قدسیہ کا پھیلا ہوا نور نظر آتا ہے. اور آج جس شہزادے کا ذکر خیر آپ کے کرنے لگا ہوں، یہ اپنے دور میں اپنے وقت کے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز شخصیت ہے. اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ تعلیمات، اور جو بھی دیکھتا وہ دیکھ کے مان جاتا کہ یہ واقعہ ہی وارث ہے نبی کی تعلیم کے، یہ واقعہ ہی وارث ہے مولا علی کی نظریات کے، واقعہ ہی ان کی رگوں میں وہ خون بہ رہا ہے جو شہید کربلا کا ہے. حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے کا جو آپ سے فیض لینے والا اور آپ سے بچپن میں ہی آپ کے قرب ہاتھ سے فیض لینے والا، مستفیض ہونے والا ایک معروف جو ہے تاریخ کی کتابوں میں شخصیت گزری ہے جسے کہتے ہیں بہلول دنا. بہلول دنا، یہ حضرت بہلول حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بچپن میں تھے اس وقت سے بہلول آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک جملہ کہوں، نام بہلول ہے مگر لکھنے والوں نے لکھا بہلول دانا. جس شہزادے کی خدمت کرنے والا دانا ہے، جس کو دانائی حضرت سیدنا امام حسن عسکری کی بارگاہ سے ملی ہے، پتہ ہے کتنا بڑا ہے. آپ نے وہ واقعہ میں چلیں تھوڑا سا بادشاہ وقت اپنے محل پہ ہے تو اس نے چھت پہ اپنے محل کی چھت سے دیکھا، ہارون رشید نے دیکھا بہلول کو، یہ مٹی کے گروندے بنا رہا تھا، مٹی کے گھر بنا رہا تھا، ریت تھے. کہتا یہ کیا کر رہا ہے؟ خیر اپنے وہ محل سے نکل کر جہاں پر وہ رات گزارتے تھے وہاں پر جانے لگا جہاں وہ آرام کرتا تھا. تو جانے لگا تو سواریاں گزرنے لگی. تو بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہو؟ اس نے بہت سارے ریت کے نا چھوٹے چھوٹے، یعنی کیا اندر ریت دے گھر نہیں سی بنائی دے، اس طرح اس نے پیر دے اتنے ریت کٹھی کر کر کے چھوٹے چھوٹے کوٹھے جو بنائے سے گروندے بنائے ہو. بادشاہ پوچھتا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل تیار کر رہے ہو، جنت کے محل بنا رہے. کیا کرو گے؟ کہا بیچنے. کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا. بادشاہ کہتا ہاں 10 روپے کی جنت مل رہی ہے، جنت کا محل مل رہا ہے. تو بادشاہ نے گزر گیا، پیچھے سے جو ہے ملکہ آئی، ملکہ زبیدہ آئی. کیا کر رہے ہو بہلول؟
کہا ملکہ میں تو جنت کے محل تیار کر رہا ہوں، کیا کرو گے ان کو بنا کے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا۔ ملکہ نے اپنے خزانے میں سے 10 روپے نکال کے کہا یہ لو بہلول، یہ تم رکھ لو، چلو درویش بندہ خوش ہو جائے گا۔ ملکہ کو بھی کوئی یقین ہے کامل نہیں ہے کہ یہ جنت کا محل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ لو رکھ لو۔ اس نے ایسے اٹھایا ایک بنا ہوا، قریب بہتے دریا میں ایسے کر کے پھینک دیا، جا تیرا محل جنت میں بن گیا۔ ملکہ مسکراتی ہوئی گزر گئی۔ رات کا وقت ہوا تو بادشاہ سویا، تو رات کو سوئے سے بادشاہ نے خواب کیا دیکھتا ہے کہ جنت ہے اور جنت میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور اسے جنت کے دروازے پہ دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت چمکتا دمکتا اور اعلیٰ اور عالی شان جو ہے وہ محل نظر آیا۔ بادشاہ کا محل دیکھ کے پریشان ہو، کہتا ہے کس کا ہے؟ کہا یہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ تو میری ہی ملکہ ہے، پھر اپنا ہی ہوا۔ اس نے کہا ہٹ پیچھے، یہ جنت ہے، وہ دنیا میں تیری ملکہ ہے۔ اس نے کہا تو وہ اس نے کیسے لے لیا محل؟ وہ کہنے لگی اسی سے پوچھ جا کے، آج کسی درویش سے خریدا۔ جناب بابا اٹھا، ملکہ سانس ہوئی تھی، اٹھ مجھے راز بتا، کیا ہوا ہے آدھی رات کو؟ کہا تو نے کیا کیا تھا جب میرے ساتھ آئی تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ کیا تھا؟ کہا جب محل سے ہم نکلے تھے بہلول بنا رہا تھا وہ گروندے گھر ریت کے، وہ کہہ رہا تھا جنتی محل ہے، وہ بیچ رہا تھا، میں نے 10 دے کے، کہتا وہ جنت کا محل میں نے خواب میں تیرا دیکھا ہے۔ یہ فقیری بڑی عجیب چیز ہے، یہ بادشاہوں کو بھی انتظار میں لگا دیتی ہے، اور یہ بھی بادشاہوں میں کو بھی کتاروں میں کھڑا کروا دیتی ہے۔ بادشاہ سارا دن اس اضطراب میں رہا، بار بار محل کے چھت پہ فقیر اپنے خادم کو بھیجا ہے، دیکھ بہلول آ گیا ہے، دیکھ بہلول آ گیا ہے، دیکھ بہلول آ گیا ہے۔ پھر جناب آیا وقت مقررہ، بہلول آیا، پھر گھر بننے لگے۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے سواری تیار کرو، مجھے جانا ہے۔ وہ قریب سے گزرا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا محل بنا رہا۔ کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا کتنے کا؟ بہلول نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بادشاہ کے، کہا تیری ساری بادشاہی لگتی ہے، تیری ساری بادشاہی لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا کل 10 کا تھا، آج بادشاہی۔ کہا کل تو نے دیکھا بھی تو نہیں تھا نا، دیکھا بھی تو نہیں تھا۔ اب آپ نے یہ بات سن لی، جس امام حسن عسکری کے جوتے سیدھے کرنے والا بہلول، جس امام حسن عسکری کی خدمت کرنے والا بہلول، وہ جنت جو ہے وہ لوگوں میں جنت کے محل بانٹ رہا ہے، اور دیکھنے والے وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ نہ جانے رب نے امام حسن عسکری کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ امام حسن عسکری کی عمر مبارک تھی ابھی چھوٹی عمر میں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہلول گلی سے گزرا تو دیکھا امام کی عمر چھوٹی ہے، بچے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امام ایک طرف کھڑے ہو کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں امام کی۔ تو بہلول قریب آیا، آ کے آپ کے نا ہاتھ چومے، قدموں کا ہاتھ لگا کے کہتا ہے شہزادے چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، آپ کا رونا تکلیف دیتا ہے، آپ نہ روئیں، آپ حکم کریں، میں جو نعمت چاہیے میں لے آتا ہوں، آپ روئیں نہ، میں آپ کے لیے دکانوں سے بھی اعلیٰ قسم کے کھلونے خرید کے لاتا ہوں۔ امام کی عمر تھی چھوٹی، لفظ سننا، امام فرماتے بہلول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے حضور اگر اجازت آپ نہ روئیں، میں آپ کے لیے ان سے اعلیٰ کھلونے خرید کے لاتا ہوں۔ امام کے لفظ سننا، آپ نے فرمایا یا قلیل العقل ما للعب خلقنا، کہنے لگے ہو تھوڑی عقل والے، ہم یہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور کم عقل، ہمیں اس کام کے لیے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ بہلول ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے شہزادے تو آپ کو فقال لہو فلی ماذا خلقنا، پھر بتائیے کہ آپ کو رب نے کیوں پیدا کیا ہے؟ عمر آپ کی ابھی چھوٹی ہے، بات کتنی مضبوط کی ہے امام نے۔ امام فرماتے ہیں سن، ہمیں پیدا کیا گیا ہے للعلم والعبادت، اللہ نے ہم سید آدم کو 2 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے،
ایک علم کے لیے، دوسرا عبادت کے لیے۔ ہمارا کام کھیل کود، ہم کھیلنے نہیں آئے۔ معذرت کے ساتھ امام حسن عسکری کا فتویٰ ہے جی، تشریح تھوڑی میں کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ہم کھیل کود کے لیے، للعلم والعبادہ، ہم علم کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ سید زادہ امام فرما رہے ہیں ہمارا کام کھیل تماشا، کھیل کود نہیں ہے، ہم کھیل کود تماشوں میں نظریں نہیں کرتے، ہمارا کام نبی کا علم پہنچانا ہے اور پاک خدا کی عبادت کرنا ہے۔ علم پہنچانا ہے، علم اور عبادت، علم اور یہ اماموں کا کام ہے۔ یہ دو کام یاد رکھنا، بڑے کام آئیں گے زندگی میں۔ امام فرما رہے ہیں ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں۔ آج بھی حقیقی وارث امام میں، ان 12 امام کے حقیقی وارث وہ ہیں، وہ سیدزادے ہیں جو آج بھی نبی پاک کا علم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں یا پھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آج میلوں کے نام پہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، کس طرح کی خرافات نہیں ہوتی، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ باتیں تکلیف دہ ہیں، کلیجہ پھٹتا ہے باتیں کرنے کو۔ کیا ایسا بندہ کیا نبی کا وارث ہوگا؟ میرے آقا کیا کام کرتے تھے؟ یہی دو کام۔ حضور کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، حضور نے ساری زندگی میں لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اعلان فرماتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا، آؤ مجھ سے علم سیکھو۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں کھڑے ہو کر چوٹی پہ کہتے ہیں سلونی اما شئتم، تم میں سے جو تمہارے دلوں میں سوال ہے وہ مجھ سے سوال پوچھو، میں جواب دوں گا۔ یہی نعرہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کوفے کی جامعہ مسجد میں فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، جو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ علی سے سوال کرو، میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ پاک علی نبی کے علم کے وارث ہیں، وہ علم بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ کتابیں پڑھو، پاک علی کون ہیں؟ جو روزانہ رات ساری جا کر مسجد کے محراب میں گزارا کرتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، اور سحری کا وقت ہوتا پاک علی کی تعلیمات پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سحری کے وقت اپنی داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے اور کہتے ہیں پروردگار عالم تو جانتا ہے نا میں علی ہوں، میرے دل میں تیری دنیا کی محبت و چاہت نہیں ہے، میں تیری دنیا سے پیار نہیں کرتا، اے میرے خالق مالک رازق گواہ ہوگا، میں علی تیری دنیا کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، میں علی تیری دنیا کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اب یہی نعرہ، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے تھے، حضرت علی پاک شیر خدا خیبر شکن، خیبر شکن، آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا اور جسم کانپنے لگا۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ بڑے دلیر ہیں، مگر جیسے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں تو آپ کا وجود مبارک کانپتا ہے۔ فرمایا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے پاس، یہ اہل بیت کی تعلیم بھی سمجھو صاحب، امام جعفر صادق کے بعد کہتا جی اگر کہیں تو اتنی دولت، اتنا زر، اتنے دینار، اتنے درہم اور اتنا سونا اور اتنی زمین آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لے جا، یہ ہمارے کام کی نہیں، یہ ہمارے کام کی۔ لفظ سننا، علی کی تعلیم ذہن میں ہے، پاک علی جو تعلیم فرما کے گئے وہی امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور نذرانہ ہے، فرمایا غریبوں میں بانٹتے۔ اور کیا وجہ حضور آپ نہیں رکھتے؟ جملہ سننا، آپ نے فرمایا سن جنہوں پیو طلاقاں دے دے نہ ترے وہ پتر دے گھر نہیں رہ سکتے۔
جس کو باپ 3 طلاقیں دے دے وہ بیٹے کے گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے جانا پڑے گا۔ کہتا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا مسجد کے محراب میں بیٹھ کر روزانہ ہمارا بابا علی دنیا کو 3 طلاقیں دیتا تھا، جو ہمارے باپ جنہیں طلاقیں دے چکا، اب ہم اولاد اسے اپنے گھر میں کیوں رکھیں؟ مطلب ہم دنیا دار بننے نہیں آئے، ہم وارث ہیں علم کے اور عبادت کرنے والے کے۔ اور یہی آپ نے فرمایا ہم علم والے عبادت۔ اور آج کے وہ پیر جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم اماموں والے ہیں، ہم ائمہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ائمہ اہل اطہار کا نام ماننا اور ہے، ان کا پیغام ماننا اور ہے۔ امام تو عبادت کرے، آپ نے فرمایا نہ۔ اور اتنا اس بات کا اثر ہوا اس بہلول دنا پر، وہ گلی گلی میں کوچے کوچے میں پھر کر لوگوں کو کہتا سنو، نبی کے گھر والوں یہ بیان کر رہے ہیں ہم علم بانٹنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، علم بانٹنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں۔ اور علم کتنا پختہ اور اعلیٰ، کس مقام کا آپ کا علم ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت کا جس نے بادشاہ، وہ جب متوکل دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ مسند پہ بیٹھا جس کا نام ہے معتمد باللہ۔ معتمد باللہ یہ متوکل کا بیٹا تھا، وہ مسند نشین ہوا، وہی بیماری دوبارہ لوٹ آئی، سید زادوں سے پھر ڈر گیا، پھر تکلیف ہو گئی کہ اس شہزادے کے ارد گرد کتنے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، آپ تعلیم دیتے رہتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، عبادت میں دل لگانے کے راز بتاتے ہیں۔ وہ ڈر گیا، اس نے ایسا کیا کہ جناب امام کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا ان سیدزادوں پہ داستان ہے ظلم و ستم کی۔ پھر ہوا کیا، قحط پڑ گیا علاقے میں، سارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، جانور بھوکے پیاسے مرنے لگے، پانی کم ہو گیا۔ معتمد نے اعلان کیا نکلو باہر سارے مسلمان، اور سارے 3 دن تک روزانہ نماز استسقاء ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے۔ مسلمان پہلے دن تیار ہو کر جنگل کی طرف نکلے، وہاں پر جا کر سارے مسلمانوں نے نماز ادا کی، بارش کوئی نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر مسلمان تیار ہوئے، پھر انہوں نے جا کر کے نماز استسقاء کو ادا کیا، بارش پھر کوئی نہ آئی۔ تیسرے دن بھی کوئی نہ آئی۔ علاقے کے عیسائی اور یہودی اکٹھے ہو کے آگے بادشاہ کو کہتے ہیں اگر تو کہے تو ہم بھی عبادت کریں۔ کہا جاؤ تم بھی کرو، تم بھی مخلوق ہو، جا کر تم بھی آپ۔ عیسائی پہلے دن گئے، جا کر کے انہوں نے عبادت کی، ان کا پادری جو تھا ان کے ساتھ ساتھ گیا، پہلے دن ہی بارش آ گئی، عیسائیوں نے جا کافی بارش برسی۔ دوسرا دن آیا، عیسائی پھر نکلے، پھر بارش آ گئی۔ کچھ ہوتے ہیں نا کچے ایمانوں والے، عجیب و غریب قسم کے سوال دل میں دوڑنے لگے کہ عیسائی تو سچے نہیں ہیں، ان کے کہنے پہ بارش آ گئی، ہم گئے ہیں ہمارے کہنے پہ بارش آ گئی۔ لوگوں کی باتیں بڑھنے لگیں، وقت کے بادشاہ کے بعد مختلف قسم کے سوال آنے لگے، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اب بادشاہ تو تھا پھر بار وہ تخت پہ بیٹھنے والا، مگر اصل تخت کے وارث تو اس نے جیل میں ڈال رکھے تھے۔ اب پریشان ہوا کیا بنے گا، بیٹھے بیٹھے دل میں خیال ہے کہتا جاؤ جا کے حضرت حسن عسکری کو، حضرت امام محمد نقی کے بیٹے کو نکالو، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت امام حسن عسکری کو معتمد باللہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہنے لگا دیکھ نانے کا دین بگڑنے لگا، نانے کی دین کا عقیدہ جو ہے وہ متزلزل ہے، مسلمانوں نے 3 دن تک نماز استسقاء ادا کی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ عیسائی ایک دن گئے تو بارش ہوئی، آج دوسرا دن تھا گئے تو بارش ہوئی۔ مسلمانوں کی سوال جو ہے وہ سوال ابھرنے لگے، عیسائی اسلام پہ اعتراض کرنے لگے،
یہودیوں کی زبانیں کھلنے لگی. تو امام نے فرمایا اسے عیسائی کو پیغام بھیج، کل پھر آنا. اور عیسائی پادری کو کہے کل اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے جتنے تیرے راہب ہیں ان کو ساتھ لے، پھر آنا اور میں حسن عسکری بھی آؤں گا. میں حسن عسکری بھی آؤں گا. ادھر جو ہے علاقے میں جو اعلان ہو گیا آج حسن عسکری جیل سے باہر آئیں گے. دیدار کے پیاسے تڑپ رہے تھے، نبی کی آل کے ساتھ پیار کرنے والے دل مچل رہے تھے. آج سیدزادہ جیل سے باہر نکلے گا. حضرت حسن عسکری اگلا دن آیا، وہ پادری اپنے حواریوں کو لے کر باہر نکلا. امام حسن عسکری آئے، آپ بھی جیل سے باہر آئے تو جیل کے باہر پورا جلوس کھڑا ہے. آشقان اہل بیت اتحاد امام حسن عسکری کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں. آپ کے پیچھے پیچھے مسلمان ہیں، پادری کے پیچھے پیچھے یہودی اور عیسائیوں کی جماعت ہے. مقررہ مقام پر پہنچے، امام نے فرمایا بلانا بارش. اس پادری نے اپنا نا ہاتھ ایسے کر کے بلند کیا، اتنا کرنا تھا بارش آ گئی. پھر امام مسکرانے لگے. لوگ حیران ہو کے امام کے چہرے کو دیکھنے لگے. امام مسکرانے، امام قریب کے فرمایا ہاتھ کھول، ہاتھ کھول. اس نے ہاتھ کھولا تو ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں. امام نے اسے پکڑا، واپس ہے. فرمایا اب دعا کر، اب منگوا دعا، اب مانگ بارش. وہ کرتا رہا، بارش نہیں آئی. سارا علاقہ امام کو دیکھنے لگا، فرمانے لگا سنو، یہ یہودی اور عیسائیوں کا وتیرہ رہا ہے. بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے ہیں، بہت سے رسول آئے ہیں. یہ نبیوں رسولوں کو قتل کرتے تھے، یہ نبیوں رسولوں کے جسموں کے جو ہے وہ ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. اس کے ہاتھ میں جو ہڈی ہے، کسی نبی کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے ہڈی باہر نکال کے سنبھال رکھی ہے. اور یہ قانون ہے کہ آسمان کو کسی نبی کے جسم کی ہڈی دکھاؤ تو وہ بارش دیتا ہے. یہ روحانیت ہے اور یہ فیض ہے نبی کی ہڈی میں. اب کوئی نہ کہے گی جی ہڈیاں نبی، دیکھیں وہ قتل کر کے ہڈی نکالی گئی ہے. ویسے نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھاتی. بات سن کے کوئی ذہن میں سوال نہ اٹھے کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی بھی گل نہیں. انہوں نے کسی نبی کو قتل کر کے اس کے جسم کی ہڈی کاٹ کے سنبھال رکھی تھی اور وہ اس پادری کے ہاتھ میں تھی. اب سوال ہے میرا آپ سے، توجہ چاہتا ہوں. ایک تو یہ سوال ہے کہ نبی کسی بھی نبی کے جسم کو مٹی، اس میں حدیث ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی ویرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی سارے ہی زندہ ہیں، سارے اللہ کی بارگاہ سے رزق آتے ہیں، سارے زندہ ہیں، سارے رزق آتے ہیں. اس سے یہ سوال ہو کہ نبی کی ہڈی کیسے، نبی کو قتل کر کے کسی نبی کی ہڈی کو سنبھال رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا یہ راز ہے روحانیت کا کہ کسی نبی کی ہڈی کو آسمان دیکھ لے تو بارش آتی ہے. بارش آتی، اس کا مطلب ہے کہ نبی وسیلہ ہیں، نبی وسیلہ ہیں. اور امام پورے علاقے کو بتا رہے ہیں لوگوں یہ راہب چلاکی کر رہا ہے، یہ راہب کے پاس کچھ نہیں، یہ یہودی عیسائی جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں. وہ جو پورے علاقے کا عقیدہ متزلزل تھا، وہ عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں کچھ اچھا سوچنے لگے تھے. امام نے ایک لمحے کے اندر راہب کی چوری کو پکڑا اور لوگوں کے سامنے کیا. فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ نبی ہی ہے، جو ہے وہ حقیقت میں نبی ہی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج بھی ہمارے ہاں، میں معذرت سے جا کہوں گا، ادھر بیٹھا ایک جادوگر وزیر آباد کے علاقے میں،
ہمارے ادھر گاؤں کے کتنے لوگ ہیں جادو کروانے وہاں پہنچے، کہتے چھوڑو جی جادو سانو آرام تے آئی جانا ہے۔ ایسا آرام کیا کرنا ہے جو حرام کے ذریعے سے آئے؟ آرام کون دیتا ہے؟ بولیے گا، اللہ آرام دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ وسیلے یہ دعائیاں یہ شفا نہیں ہے، یہ شفا دینے کا وسیلہ ہے، سبب ہے۔ کیا ہے؟ سبب ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، اور ہمیشہ اپنے اندر ایک بات کو بٹھا لیں، اے اللہ ہم شفا لیں تو ہمیں کسی حلال کے راستے سے ہی عطا ہو، حرام کے راستے سے شفا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جب یقین محکم اور یقین پکا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کبھی بھی وہ غیروں کے سامنے تلیاں پھیلانے نہیں جاتے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت امام حسن عسکری، امام حسن عسکری، کمال دیکھنا، کمال دیکھنا۔ آپ کی بارگاہ میں پہلے روایت سنیں، راوی کون ہے؟ راوی کا نام ہے جناب علی بن ابراہیم بن حشام، علی بن ابراہیم بن حشام۔ وہ اپنے باپ سے، اور اس کے باپ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی عیسیٰ بن فتح سے۔ عیسیٰ بن فتح کہتا ہے میری عمر تھی 65 سال۔ کتنے سال ہے؟ 65 سال۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں سفر کروں، اور سفر کر کے جناب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملاقات کروں، ان سے دعا کرواؤں، ان سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرواؤں۔ یہ عیسیٰ بن فتح سفر کرتا ہے، سفر کر کے حضرت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں آیا، امام حسن عسکری کی خدمت میں چند دن رہا، آپ سے ایمان کی دعائیں کروائیں، آپ سے کچھ اسباق شریعت پڑھے، آپ سے قرآن پاک کے رموز و اسرار سیکھے، حدیث پاک کا نور لیا۔ اور یہ جب جانے لگا تو یہ جانے لگا گھوڑے پہ بیٹھا، امام نے فرمایا ذرا نیچے آئے، واپس آ، تیرا پتر کوئی نہیں، تیرا بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہی ہیں؟ کہتا میں نے کہا جی امام۔ فرمایا پھر تو پتر بھی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا حضور عمر مبارک، میری عمر تو دیکھ۔ آپ نے فرمایا عمر کو چھوڑ، میں بیٹا نہیں چاہیے؟ وہ فرمایا حضور عمر 65 سال، بڑھاپا اس وقت میرے جسم پہ طاری ہے، اور اس وقت بیٹا ملے گا تو میں۔ آپ نے فرمایا نہیں لینا۔ عیسیٰ بن فتح کہتے ہیں سید زادہ گھوڑے سے اتروا رہا ہے اور خود پوچھ رہا ہے تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا امام اگر اتنی عمر ہی نہ ہوئی، اور فرمایا عمر کو چھوڑ، بیٹا جو ہے اچھا بازو بنتا ہے، بیٹا باپ کی قوت ہوتا ہے، بیٹا باپ کا رازدار ہوتا ہے۔ اور سن، بڑھاپے میں بیٹا ہو تو باپ سعادت مند بیٹا ہو تو باپ کا بڑھاپا بڑا آرام سے گزر جاتا ہے۔ بیٹا جو ہے بہترین لاٹھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی تعریف بیٹے کی، جناب امام نے جب فرمائی، عیسیٰ بن فتح کہتے ہیں جیسے میرے امام کی مرضی، جیسے میرے امام کی مرضی۔ آپ نے فرمایا جا عیسیٰ بن فتح اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ عیسیٰ بن فتح کہتا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن عسکری نے فرمایا جا اللہ تجھے بیٹا دے گا، حسن عسکری نے اتنا کہا، عیسیٰ بن فتح پھر سواری پہ بیٹھا، سواری چلی، راستے میں کچھ خیال آیا، سواری موڑ کے پھر ڈیرا ہے حضرت امام حسن عسکری پہ۔ جناب حسن عسکری کو کہتا ہے قبلہ آپ نے فرمایا ہے بیٹا ہوگا، اب تو بیٹا ہونے کی
اولاد ہونے کی عمر سے میری بیوی بھی گزر چکی، اب تو وہ سن کہولت کو پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا نیچے اتر، سارا سبق تجھے پڑھا کے جانا پڑے گا، سارا سبق تجھے پڑھانا پڑے گا۔ فرمایا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں نبیوں، کتنے نبی ہیں جنہوں نے اولاد مانگی؟ حضرت عمران نے نہیں مانگی تھی، حضرت عمران نے نہیں مانگی۔ آپ کی بیوی جو حضرت سیدہ حنا ہے، وہ تو بوڑھی تھی، بالکل بوڑھی تھی۔ آپ نے ساری بات فرمایا حنا بیٹھی تھی درخت کے نیچے اپنے گھر کے اندر، جناب سیدہ حنا اپنے گھر میں بیٹھی تھی درخت کے نیچے، جیسے عام طور پہ گھروں میں درخت ہو، عورتیں بیٹھتی ہیں گھر کے کام کرتے کرتے سیدہ حنا پاک کی نظر اٹھی اوپر، دیکھا ایک چڑیا اپنی چونچ میں دانا لے کے آتی ہے، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ماں اور بچوں کا یہ پیار دے کر سیدہ حنا کی عمر بڑی ہو چکی تھی، خیال آیا، کہتا ہے مولا ایک چڑیا اپنی ممتا کا اظہار کر رہی ہے، تو مجھے نہیں اولاد ملے گی۔ حضرت سیدہ حنا، آپ نے آپ دیکھیں بندہ کسی وقت بھی کسی موج میں ہو، سیدہ حنا بڑھاپے کے عالم میں کہتی ہیں تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے، اگر تو مجھے اولاد دے میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، اولاد تو ہوگی نا، تو اللہ اگر تو دے دے میں اسے تیرے کعبے کے خدمت گزاری کے لیے وقف کر دوں، کعبے کی خدمت گزاری کے لیے وقف کر دوں۔ جناب عمران گھر آئے، فرمایا حنا خیر؟ فرمایا بس بیٹھے بیٹھے چڑیا اور اس کے بچوں کا یہ معاملہ دیکھا ہے، دل میں ممتا جاگی ہے تو منت مانی ہے کہ کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ نے دعا قبول کر، جناب عمران کی عمر بڑی ہے، حضرت حنا کی عمر بڑی ہے، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، جس اولاد کو سیدہ بی بی پاک مریم کہتے ہیں۔ بی بی پاک جناب حضرت عیسیٰ کی امی، حضرت عیسیٰ کی امی، اس امی کے پاس بے موسم پھل دیکھے جناب زکریا پھر دعا کر، یا اللہ عمر تو میری بھی کوئی نہیں ہے، یا اللہ بڑھاپے کا عالم ہے، اگر تو جناب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو سونے ربا مجھے بھی ذرا بے موسمی اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے جناب زکریا کو بے موسم سے مراد یعنی اب اولاد کا وقت نہیں ہے، اللہ نے وہیں کھڑے کھڑے حضرت یحییٰ نبی کی بشارت عطا فرما دی۔ آپ نے ساری باتیں عیسیٰ بن فتح کو یاد کریں، فرمایا ایسا ہوتا رہا، فرمایا ہاں، کہا میں سید زادہ ہوں، کہہ رہا ہوں، اور تیرے اندر تو کہہ رہا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، سن وہ دینے والا تو قادر ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ وہیں کھڑے کھڑے عیسیٰ بن فتح کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یا امام مجھے ابھی تک کوئی امید نہیں تھی، کوئی امید، بات ذہن میں یاد رکھے، جو امام ہے سید زادے ہیں، اللہ ان کا کہا ہوا جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ وقت گزرا 1 سال کے بعد اللہ نے عیسیٰ بن فتح کو اسی بیوی سے بیٹا دے دیا، اور وہ تھا کیا کہا کرتا تھا عیسیٰ بن فتح لوگوں کو کہا کرتا تھا، لوگوں گناہ کر کر کے تھک چکے ہو اور جہنم کے مستحق بنے ہوئے ہو، آؤ نبی پاک سرکار کی اولاد سے محبت کرو، نبی پاک سرکار کی آل سے پیار کرو۔ کہتا ہے اگر وہ بے موسمے بچے دلوا سکتے ہیں، تمہارے جسموں پہ گناہوں کی کالک اتروا کے تم پہ جنت کا نور بھی چڑھوا سکتے ہیں۔ یہ عیسیٰ بن فتح کا پیغام ہے۔ دوستان اب دیکھیں یہ باتیں کو
اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی. 11واں امام ہے, 11واں امام ہے. کون سا امام ہے؟ نبی کچھ نہیں کر سکتا, نبی کچھ عطا نہیں کر سکتا, کچھ دے نہیں سکتا, کچھ دے نہیں سکتا, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا. انہیں آ کے دسیا بھی نہیں میری دھیاں کنیاں نے تے میرے پتر کنے نے. وہ تو آیا سی کہ چلو آخری عمر آئیے امام کو لے جا کے دعا کروا لواں, اللہ مینوں ایمان دی سلامتی دے چھڑے. توجہ ہے؟ وہ آیا سی میں اپنے ایمان دی سلامتی دی دعا کرواواں دا آل رسول دے شہزادے کو. آ کے انہیں دسیا کوئی نہیں میری دھیاں کنے نے تے میرے پتر کنے نے. او دے منہ تے سوال آیا نہیں, سوال آیا. دعاواں لے کے اپنے جو منہ منگنا سی منگ کے چلے. امام گھوڑیاں لو آ کے پہ کہتے ہیں تیریاں بس دھیاں ہی نے. انہیں نہیں دسیا. جڑا دور دے علاقے تو عیسیٰ بن فتح جڑا سفر کر کے امام کو لاوے, امام او دے گھر وچ کون ہے او جاندے نے, او جاندے نہیں امام. توجہ ہے میری طرف؟ تے جس آل کا 11واں شہزادہ, جس پاک نبی کی اولاد کا 11واں شہزادہ, اللہ نے اسے اتنا علم عطا فرما رکھا ہے, بڑے اماموں کا کیا حال ہوگا. اللہ نے ان پہ کتنے, اور جس کا فیض ان اماموں میں دوڑ رہا ہے اس پاک نبی کے علم و عرفان کا عالم کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آپ نے سنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی بن عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی. ان علی کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد. ان محمد کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے اسماعیل. اسماعیل بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس, حضور کے چچا کی اولاد, حضور کے چچا کی اولاد, رشتہ داری تو تھی. ایک دن یہ اسماعیل بن محمد بن علی بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. کہتے ہیں میری دوستی بھی تھی, پیار بھی تھا, تعلق بھی تھا جناب حسن عسکری کے پاس. کہتے ہیں ایک رقم تھی میرے پاس 200 دینار. کتنے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی, بینک تو تھے نہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہیں زمین میں دفن کر دیا کہ کبھی مشکل وقت آیا تو نکالوں گا. کہتے ہیں اب وہ نکالنے کا دل نہ کیا. کہتے ہیں میں جا کے نا, دوست بھی ہے, بھائی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, میں حضرت حسن عسکری کے پاس گیا. میں نے جا کے کہا بھائی بڑے مشکل حالات ہیں, تھوڑی سی میری مدد کرنا, کو پیسے دے. امام کہتے ہیں کتنے؟ وہ کہتے ہیں جو تجھے اچھا لگتا ہے دے دے, پر میرا تھوڑا گزارا. آپ نے فرمایا میں تجھے اپنے لنگر تک سے روکوں گا نہیں اسماعیل, میں تجھے عطا کروں گا, تو جو مانگ رہا ہے میں تجھے دوں گا, لیکن لینے کے بعد پھر میں ایک بات بھی کروں گا. توجہ ہے میری طرف ذرا؟ اسماعیل کہتے ہیں میرے دل میں تو خیال بھی نہیں تھا کہ امام کو وہ 200 دینار. کہتے ہیں امام نے فرمایا میں لنگر روکتا نہیں ہوں, جو تو سوال کر رہا میں دوں گا, دیتا ہوں تجھے. امام اٹھے, اپنے خادم سے جا کے کہا کہ لاؤ جو کچھ بھی ہے. وہ 200 دینار یا 200 درہم یا کچھ اتنے تھے وہ لائے. امام نے فرمایا یہ لو لے جاؤ. آپ نے فرمایا لے جا. دروازے پہ پہنچے اسماعیل, فرمایا میں نے کہا تھا میں دوں گا, بعد میں کوئی بات بھی کروں گا. وہ نہیں سننی. وہ واپس پلٹا, کہتا سنائیے. آپ نے فرمایا دیکھ تو نے کہا کہ میں اب کہاں زمین کھودتا پھروں, کہاں زمین کھودتا پھروں, کیوں نہ جا کے رشتہ دار بھی ہے, بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے, اس سے لے آتا ہوں. لے جا بہو. وہ جو دفن ہے نا
وہ تجھے نہیں ملنے. وہ جو دفن ہے نا، وہ کہتے کیا؟ فرمایا وہ جو تو نے 200 دینار سونے کا ہوتا تھا، وہ جو 200 دینار تو نے دفن کیا ہے نا، اب وہ تجھے وہاں سے ملے گا نہیں. اسماعیل کہتے میں مسکرانے لگا. میں نے کہا یہ آپ نے کہا؟ فرمایا جو کہہ رہا ہوں وہی ہے، جو کہہ رہا ہوں وہی. اسماعیل کہتا میں جلدی سے گیا، جو امام نے پیسے دیے تو انہیں اپنے پاس رکھا. میں نے جا کے جہاں پہ دفن کیے تھے زمین کھودی، وہ سارے نکالے، اسے نئی جگہ پہ جا کے دفن کیا. لگتا ہے میرے بھائی کو پتہ چل گیا، لگتا ہے انہیں. کہتے نئی جگہ پہ دفن کر کے مطمئن اب کوئی نہیں. کہتا وقت گزرتا گیا، ایک دن مجھے ان پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، ان دیناروں کی ضرورت پڑ گئی. جا کر میں تلاش کرتا رہا، مجھے ملا نہیں. تھکا ہارا پریشانہ، ہر بندے کی رقم جو ہے گم ہو جائے تو بندے کو پریشانی. اسماعیل بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، وہ کہتے ہیں کہ اسی پریشانی کے عالم میں جب امام حسن عسکری کے بعد پوچھا، فرمایا کیوں آج پریشان ہوتا ہے؟ تجھے کہا تھا تجھے نہیں ملیں گے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شہزادے، آپ نے کہا تھا نہیں ملیں گے، لیکن پریشانی ایک ہے، وہ گئے کدھر؟ نہ ملیں، میرے نصیب میں نہیں تو نہ صحیح، مگر پریشانی شہزادے یہ ہے گئے کدھر؟ میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کوئی نہیں پرایا لے کے گیا، کسی اور نے نہیں لیے. کہا تو کس نے لیا؟ فرمایا جب تو دفنا رہا تھا نا انہیں، تیرا ہی بیٹا دیکھ رہا تھا، تو نے مجھ سے چھپایا، اس نے تیرے چھپائے نکالے، اس نے استعمال کر دیے. اس نے کیا کر دیا؟ استعمال کر دیے. اس لیے میں نے تجھے کہا تھا تجھے ملیں گے نہیں. توجہ چاہتا ہوں، جو معاملہ ابھی ہوا نہیں اس کی خبر جناب حسن عسکری دے رہے ہیں، امام حسن عسکری دے رہے ہیں. آپ کے پاس آخری سوال آپ کے بعد عرض کر رہا ہوں، آپ کے ٹائم بھی تھوڑا ہی ہے اور وقت بھی اتنا ہے. امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، کہتا ہے بڑی حاجت ہے، بڑی تکلیف ہے امام، میری کوئی مدد فرمائیں، میرے ساتھ کوئی معاملہ فرمائیں. فرمایا پریشان نہ ہو. کہتا پریشان تو ہوں. آپ نے فرمایا ان قریب تجھے 1,00,000 درہم ملنا ہے. آج تو غریب ہے، کل کو تو امیر ہونے والا ہے. آج تو غریب ہے، کل کو امیر ہونے والا ہے. یہ باتیں بھی ذہن میں رکھو، ساتھ یہ بھی سوچیں انہاں لوکاں دا کی حال ہے جڑے آ کہندے نے نبی نو کندی پیچھے دا پتہ نہیں ہے. یہ نبی پاک کی اولاد کا شہزادہ ہے، یہ نبی پاک کی اولاد کی توجہ چاہتا ہوں. اور یہ تو ہم نے اپنے سیدوں سے، اپنے جو ہمارے شاہیاں ان سے کتنی دفعہ سے آج ارادہ کیا جانا تھا، چلو رہ گیا پروگرام، چلو کل جائیں گے. جاتے سال مسافہ کرتے سال میں نے تو تے کل ہونا سی. یہ ہڈ ورتی پہ دسنے ہیں، سچ بتا رہا ہوں. آپ یہ ہمارے گھر حضور پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد صاحب یہ پاور ہاؤس آپ نے دیکھا ہوا ہے، یہاں پر 1968 سے جو ہے وہ امامت خطابت کرتے رہے. اور جتنی دیر شاہ صاحب رہے ہیں، ابا جی جمعہ پڑھا کے شاہ صاحب کو جاتے ہیں تو آ کے پھر جمعہ ہی پڑھاتے ہوتے ہیں. باقی سارا وقت ادھر مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اور انہوں نے اپنی خلافت سے بھی نوازا تھا. ایک دن جمعے کا دن تھا، صبح کے وقت اجازت لی، شاہ جی چلا جاؤں جمعہ پڑھانا. شاہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آج اپنی گڈیاں نے پجا کے بھی جائیے نا تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. ٹھیک کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، جب جس وقت 10:30 11 کا ٹائم 10:30 کا ٹائم ہو گیا نا، تو وہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تھے نا بندے، جو خاص مرید و مرشد تھے وہاں پہ درس کے، حضرت مولانا محمد عطا محمد صاحب، وہ کہنے لگے شاہ جی مولانا صاحب نے جا کے جمعہ پڑھانا ہے. فرماتے چلے جائیں گے. خیر ابا جی کہتے ہیں میں نے کہا آپ بھی ٹورے آنا جمعے پڑھانا تھے، نہیں ٹورتے پہ تو ٹھیک ہے جانا پیچھے پڑھنا، آپ پڑھ لیتے پیچھے. ٹھیک 1 گھنٹہ رہ گیا جمعے کی اذان کو، 1 گھنٹہ رہ گیا. یہ ہمارے گھر کی بات ہے جو ہم نے سیدزادوں کا فیض دیکھا. 1 گھنٹہ رہ گیا تو شاہ صاحب فرماتے ہو مولانا عبدالرشید صاحب تسی جاؤ جمعہ نہیں پڑھانا.
کہتے میں عرض کی تھی حضور گھنٹہ رہ گیا ہے. اس وقت ٹانگوں پہ لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ کنگ روڈ آیا کرتے، وہاں پہ بیٹھ کے گجرات کی سواری یہاں سے بھی ٹانگے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پاور ہاؤس تک جایا کرتے. ابا جی کہتے ہیں 1 گھنٹہ رہ گیا. شاہ جی میں نہیں اپنا لگا. فرمایا جاؤ اللہ خیر کرے گا. 1 گھنٹہ اذان کو رہ گیا. اور یہ واللہ ہمارے گھر کی بات ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. 1 گھنٹے سے بھیکھی شریف سے چل کے کنگ روڈ سے چل کے یہ وہاں پہ گاڑی پہ بیٹھ کر اس وقت کا اگر آپ پرانا وہ روڈ جانتے ہیں سنگل روڈ تھا، بساں کے حساب نہ چل دیاں سن. وہاں سے چل کے یہاں ساروں کی پل پہ یہاں ساروں کی سے پاور ہاؤس تک جا کر مسجد میں جا کے استنجا کر کے وضو کر کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوئے تو صرف 1 گھنٹہ گزرا تھا. ابھی یہ بعد میں آنے والے شہزادوں کو رب نے یہ کمال دے رکھا ہے، تو یہ تو سارے وقت کے امام گزرے ہیں. دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے. اور دوستو میرا مشورہ ہے آپ سے، خدا را کبھی بھی صحیح العقیدہ سنی سید کے کبھی گستاخ نہ بننا، تنقید نہ کرنا. ہاں ان کی جو محبت چاہت پیار ارادت ہے کر لینا، اور اس ارادت اور پیار کا جو ہے وہ صلہ دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا. اور سنیں امام کے پاس بندہ ہے کہتا جی بڑا غریب ہوں بڑا غریب ہوں. آپ نے فرمایا چلا جا ان قریب تو بڑا امیر ہونے والا ہے بڑا امیر ہونے والا ہے. وہ کہتے کہ فرمایا 1 لاکھ درہم تجھے ملے 1 لاکھ درہم تجھے ملیں گے. وہ کہتا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا کہ کچھ بندے ہوندے نا جنہوں کہتے لوگ نہیں دسو تو صحیح قیمت اڑ گیا. امام فرمایا تینوں کہہ دیتا ہے تینوں ملنا ہے. کہتا ہے نہیں یا امام تسا تے فرما دیتا کدوں ملنا. فرمایا ان قریب ملنا ہے. کہنے لگا آپ نے فرمایا چلا جا 1 لاکھ. پھر بھی اڑی کر گیا نہیں امام تسی دسو تو صحیح. فرمایا پتہ کیویں ملنا ہے؟ کہتا ہے جائز ہوئے دا. فرمایا بالکل جائز ہوئے دا، نبی پاک کی شریعت عین مطابق ہو گئے. کہتا ہے کیویں مینوں سمجھ نہیں. فرمایا فلانا تیرا رشتہ دار ہے، او دی اولاد کوئی نہیں، او دنیا تو جان لگا ہے، او دے خاندان چوں وارث تو بننا ہے، او دے خاندان چوں وارث تو بننا ہے. جدوں وہ فوت ہو جائے دا او دا ورثہ جس ٹائم تقسیم ہوئے دا قاضی تینوں 1 لاکھ درہم وراثتی عطا کرے گا. فلانا مریا نہیں مرن والا ہے مرنے والا ہے. اور وہ کہتا ہے میں اپنے علاقے میں گیا، میں نے کہا عجیب بات کر دی امام. کہتا ہے جیسے میں اپنی بستی میں پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ میرا فلاں چچا فوت ہو گیا، اولاد کوئی نہیں کچھ بھی نہیں. کہتا ہے ہر جنازہ میں نے کہا امام نے کہا تھا. کہتا ہے پھر 2 یا 3 دن کے بعد وہاں پر وراثت قاضی تقسیم کیا کرتا تھا، اور اس کی وراثت کا جب حساب کیا گیا 1 لاکھ درہم میرے پاس آئے. امام کا پھر پیغام ہے دیکھ کفایت شاری سے خرچ کرنا پہلے تو بڑا فضول خرچ ہے. او کیویں پہلے مال خرچ ہے امام نے وہ بھی بتا دیا. کفایت شاری سے خرچ کرنا اللہ اس مال میں برکت فرمائے گا. یہ امام کی عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، رفتیں ہیں. امام 28 یا 29 سال کی عمر میں 28 یا 29 سال کی عمر میں 1 ربیع الاول کو آپ بیمار ہوئے، اور 8 ربیع الاول، اور اس میں بھی اختلاف ہے، 8 ربیع الاول کو آپ 28 یا 29 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت سیدنا امام محمد نقی کی قبر کے بالکل ساتھ آپ کی قبر مبارک بنائی گئی ہے، اور آج بھی لوگوں میں وہ فیضان تقسیم فرما رہے ہیں. اور ان شہزادوں کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا کبھی بھی اس کا دامن اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے وہ حضرت امام مہدی ان کا ذکر خیر ہوگا. اور یہ بڑا حساس قسم کا موضوع ہے حضرت امام مہدی. وہ موضوع کم ہے، حدیث اور
حدیث اور آثار کا جو ہے ذخیرہ آپ تک زیادہ پہنچے گا کہ نبی پاک نے ان کے بارے میں کیا فرما رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یا بعد میں آنے والے بزرگوں نے ان کے بارے میں کیا رایا، اور ہمارا حضرت سیدنا امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ، نظریہ اور فکر ہے۔ انشاءاللہ وہ جمعے والے دن، ٹھیک ہے، جمعے والے دن مغرب کے بعد آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ان شہزادوں کے فیوز و برکات مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔